وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس نے لوگوں کو یہ سبق سکھایا کہ وہ ایک پرامن اور اللہ کی اطاعت پہ مبنی معاشرہ تشکیل دیں۔ اور اللہ نے اس محبت کے لیے اور اس تعلق اور مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے حضرت حوا کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ جہاں بھی رہیں گے حوا آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے، اور اسی سے فقہا نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ شادی کے بعد بیوی مرد کے تابع ہے، اور شوہر جہاں بھی اسے رکھے اسے رہنا چاہیے۔ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، پوسٹنگ آ جاتی ہے، اور شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کو اصل شہر میں رہنا چاہیے تو درست ہے، ساتھ لے جائے تو درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس رشتے اور بندھن کی صراحت کی، اور کسی اشارے کنائے میں نہیں، صاف صاف اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا موجب بنتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سکھایا کہ دیکھو تمہیں جس معاشرے میں رہنا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے اور اللہ کے احسانات میں سے ہے کہ نسبم و صہرا، اللہ نے تمہارا نسب بنایا، باپ دادا پردادا وغیرہ اوپر کی طرف، اور اللہ ہی نے تمہیں سسرال بھی عطا کیا، اور سسرال کو اللہ نے بہت حیثیت دی، وزن دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی عزت اور احترام اور ان کے ساتھ تعلق کی نصیحت کی۔ قرآن صاف یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری بیویاں ہیں، اور ان کے ساتھ تم نے خیر کا سلوک کرنا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، جو دنیا میں بہترین خطبات، بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر تھی، آخری حج میں وفات سے پہلے بار بار یہ جملہ فرماتے رہے کہ لعلی لا ادراکم بعد عامی ھذا، ممکن ہے لوگوں میری زندگی میں اب تم سے اس سال کے بعد ملاقات نہ ہو، ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی سال ایسا نہ آئے جب تم مجھے دیکھ سکو، ممکن ہے ہم لوگ نہ مل سکیں۔ اور صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ اب بس چند مہینے ہیں اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس لیے آپ نے امت کے لیے جو اصول وضع کیے، اس میں ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو آپ نے کہا میں تم میں دو چیزوں کے متعلق نصیحت کر کے جا رہا ہوں، ایک یتیم بچہ، اس کے ساتھ کبھی ظلم نہ کرنا، اور ایک عورتیں ہیں، فرمایا ان کے ساتھ کبھی ظلم نہ کرنا۔ میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں
کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ بہن کی صورت میں ماں، بیوی، بیٹی، ہر ایک چیز کے متعلق کہا کہ ان کے حقوق ہیں اور قیامت میں اللہ کے ہاں ان کی پرسش ہوگی۔ اسلام نے سارا ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہیے، اور یہی وہ صحیح ترین رویہ ہے جو ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی انسانوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کبھی بھی انسانوں میں کنبوں اور قبیلوں کی بنیاد پہ تفریق نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کبھی بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی نجی زندگی میں ان اعمال میں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے کافروں تک کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ جنگیں، لڑائیاں، جہاد یہ حکومتوں کے کام، وہ جانے ان کے کام جانے، کہاں انہوں نے صلح کرنی ہے، کہاں انہوں نے اختلاف رکھنا ہے، کہاں نہیں رکھنا، یہ ان کے کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام تو اتنا ہے کہ ہمیں کوئی کافر بھی مل جائے اور وہ جتنا بھی ہمارے لیے بظاہر ادنا ہو، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرنی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور تہجد پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو میں اللہ آپ کے وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، اپنی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، والجنت حق، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جنت بالکل ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جہنم کا عذاب برحق ہے، اور گنتے 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 یہاں تک کہ ان العباد کلہم اخوہ وانا شہید، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے بغیر کسی امتیاز کے آپس میں وہ بھائی۔ فقہا نے اس میں سے صرف ایک صنف کو الگ کیا اور وہ مرتدین کو، کہ وہ کہتے ہیں مرتد کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا اور مرتد کی پذیرائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر مرتد کے ساتھ بھی ایسے ہی اچھا رویہ ہونے لگے تو دوسرے معنی میں تو پھر دین بے وقت ہو گیا کہ جو مرضی کوئی دین رکھ لے، یہ نہیں ہے۔ مسلمان تھا، پھر ارتداد کو اختیار کیا، اس کو فقہا نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں، کوئی اچھائی نہیں ہے، بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، انسان سے محبت کرتا ہے، ہمیشہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جینا ہے اور محبت کرنی ہے۔ اتنا زیادہ تعلق اس انسانیت کا تھا، کوئی ماڈرن سوسائٹی جسے اب کہتے ہیں ماڈرن سوسائٹی کچھ نہیں، یورپ اور پوری دنیا ظلمات، جہالت کے اندھیروں میں گھری ہوئی، اس وقت ایک آدمی ایسے عجیب و غریب کام کرتا ہے، کم سے کم بھئی ہماری عقل تو دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا شعور، اتنا ادراک، اسے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مظالم کے بعد اجازت ہجرت کی دی، اور آپ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب مکہ میں رہنا تو گویا انگاروں پر لیٹنا ہے، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا دیکھو حبشہ میں نے سنا ہے عیسائی بادشاہ کے ہاں انصاف ہے، وہاں چلے۔ جوک در جوک ہجرت شروع ہوئی اور قافلے نکلے مکہ سے، کئی خاندان نکل، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا خاندان نکل پڑا۔ وہ تو ابن دغنہ تھا جس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو واپس پھیرا، وگرنہ ہجرت تھی، وہ حبشہ کی ہجرت، مکہ والوں کو چین نہیں آیا، اور انہوں نے عمر بن العاص، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی عمار اور کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر ان سے گفتگو کرو۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا قبیلہ فصاحت اور بلاغت میں بادشاہ تھے، وہ زمانہ جاہلیت میں بھی، اور پھر اسلام نے بھی ان کا یہ عہدہ برقرار رکھا
کہ سفارتیں جب بین الاقوامی سطح پہ جاتی تھی تو انہی کے افراد جاتے تھے، عقل میں، شعور میں، گفتگو کے انداز میں، معافی ضمیر بیان کرنے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، اور عقل بھی ان کی زبردست۔ ایک کافر چلے گئے اور راستے میں کشتی میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھیں، یہ سب کافر تھے، عمار اس جیسا خوبصورت اور کڑیل، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا بھائی عمار اس جیسا بہادر اور اس جیسے اچھے جسم والا عربوں میں نظر نہیں آتا تھا، اور ان کا آپس میں کچھ تعلق ہو گیا، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ اس کو مار دینا ہے، اور پھر ہم آپس میں تعلقات کو قائم کر لیں گے، جہاز بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سیاست کے شطرنج میں بادشاہ تھے، وہ بھی شطرنج کے مہرے سوچ سمجھ کے چال چلتے تھے، اور ایک دن وہ کھڑے تھے اور عمار نے پیچھے سے دھکا دیا، کنارے پر کھڑے تھے جہاز کے، اور وہ پانی میں سمندر میں گر گئے، وہ چیخے اور انہوں نے جلدی سے اس جہاز کو پکڑ لیا، اور عمار نے دیکھا اب جہاز کو پکڑ لیا ہے تو کہیں ایسے نہ ہو میری بات کھل جائے، انہوں نے ہاتھ پکڑا، حضرت اندر آ گئے اور عمار سے کہنے لگے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا شکر ہے تم نے میری جان بچائی، عمر بھر میں تمہارا ممنون رہوں گا۔ یہ سب کچھ انہوں نے کہا، وہ جانتے تھے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور وہ چلے گئے۔ حبشہ ساری گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے دوران انہوں نے عمار کو بھیجا اور کہا جاؤ اور بادشاہ سے بات کر کے آؤ۔ بادشاہ نے بات سن لی، نجاشی نے، اور جب وہ لوٹے تو انہوں نے کہا کہ عمار کیا ساری گفتگو بیان کر دی عمار نے، اور اس پہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ معاملہ کچھ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کی جو ملکہ ہے اس کی عنایات میرے دوست عمار پر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بات کی، اور انہوں نے کہا عمار بادشاہ کے پاس کل جب جاؤ تو اس سے گفتگو میں سارا طے کرنا ہے کہ جو غلام بھاگے ہیں کس طرح گرفتار ہوں گے، یہ سارا کچھ طے ہو گیا۔ اب اس نے انہوں نے کہا کہ عمار تم ملکہ کے پاس جاتے ہو، اور ملکہ کے پاس بادشاہ کا ایک خاص عطر ہے، اسے کہو وہ تمہارے سر میں لگا دے۔ ملکہ نے گفتگو کی، اور یہ ظاہر ہے وفد تھا، احترام تھا، اور جب یہ اٹھے ہیں عمار تو انہوں نے کہا میری درخواست ہے کہ آپ کے بادشاہ جو خوشبو استعمال کرتا ہے بہت مسحور کن ہے، مجھے بھی لگا دی۔ اس نے لگا دی۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سونگھی اور بادشاہ کے پاس چلے گئے، اور اس سے کہا کہ کچھ بس معذرت کرتا ہوں، ہمارے نالائق لوگ آ گئے ہیں، یہ وہ، اور آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آج آپ بلائیں عمار کو اور اس کا سر سونگیں، تو آپ کی بیوی نے وہی خوشبو لگا دیا جو خوشبو آپ لگا دی۔ بادشاہ بھڑک اٹھا، اس نے بلایا، اور عمار کے سر سے وہی خوشبو آ رہی تھی، اسے یقین ہو گیا کہ میری بیوی کے ساتھ کچھ تعلق اس کا بن گیا ہے۔ یہ ہے سیاست۔ انہوں نے جہاز سمندر میں پھینکنے کا بدلہ اس طرح لیا، بادشاہ نے کہا کہ اگر میں اسے قتل کرتا ہوں تو عرب کہیں گے سفیر کو قتل کر دیا، اور یہ بہت اتنی معیوب بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کا سفیر آیا تھا اور اس نے اس کی نبوت کی دعوت دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ سفیر کو قتل نہیں کرتے، اگر سفارت کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑوا دوں، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن اسے دیکھ لیا کوفہ میں، اور کہا کہ تم ابھی بھی مانتے ہو کہ مسلمہ کذاب نبی ہے؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ وہ عدالت میں لے گئے اور قاضی سے کہا اس کا فیصلہ کریں، یہ مرتد ہے، اور کہا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کی گردن نہ اڑائی جائے۔ اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری حیثیت سفیر کی تھی اس لیے امان دی تھی، آج تم ہماری مملکت کے ایک شہری ہو اور مرتد ہو، آج تم سفیر نہیں ہو۔ چنانچہ وہ قتل کیا گیا ختم نبوت کے واقعے کی وجہ سے۔ اس نے نجاشی نے کہا کہ اگر میں قتل کر دوں تو ہمیشہ کے لیے بدنامی ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔
جادوگر بلائے گئے اور جادوگروں نے اس کے ساتھ جادو کا سلوک کیا اور ایک خاص قسم کا جادو کیا، اور پیشاب کی جگہ پر انہوں نے کوئی چیز ڈالی اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، بس اسے اب چھوڑ دیں، رہتی دنیا تک لوگ اس کا قصہ یاد کریں گے۔ عمار کو لوگوں سے نفرت ہو گئی اور جنگل میں چلا گیا، جنگل میں جانوروں کے ساتھ وہ رہنے لگا، حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، مدنی دور گزرا، خلافت صدیقی رضی اللہ عنہ گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں منبر پر بیٹھے اور کہا عمار ہمارا شہری ہے، عمار ہمارے قبائل میں سے ہے، عمار ہماری قوم کا فرد ہے، جاؤ اور عمار کو لے کے آؤ۔ جادوگروں نے بادشاہ کو کہہ دیا تھا کہ جنگل میں چلا جائے گا، اور جس دن کسی انسان نے اس سے بات کی نا، یہ مر جائے گا۔ ہم نے جادو بھی ایسا کیا ہے کہ دنیا میں اب اس کا کوئی توڑ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور کہا عمار جس دین اور مذہب پہ بھی ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ ہماری مملکت کا ایک شہری، یہ ریمنڈ ڈیوس کا جو کیس ہوا تھا، کئی دوستوں سے ہم نے کہا جب ہمارا عروج تھا تو ہمیں بھی اپنے شہری اتنے ہی عزیز ہوا کرتے تھے جتنا آج ان کو عزیز ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گئے، بادشاہ بدل گیا، اس کا بیٹا، انہوں نے کہا ہاں ایک واقعہ ایسا ہوا تو تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ شخص جنگلوں میں پایا جاتا ہے، درندوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ گئے اور اس سے بات کی، ہاتھ پکڑا، اس کا جسم پہ سارے بال ہی بال اور برا حال اس کا، اسے چیخ ماری اور اسے کہا نہ بولو مجھ سے، نہ بات کرو۔ انہوں نے 2-3 جملے کہے اور وہ گرا، تڑپا اور مر۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ خود بتاتے تھے، انہوں نے کہا ہم نے بدلہ لیا اس سے، لیا جو کچھ اس سے کیا اسے بھگتنا پڑا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تو بہت بعد میں جا کے مسلمان ہوئے ہیں، 7 ہجری میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ عمر بن العاص باتوں میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کس درجے کا ذہین آدمی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ جب خلافت کی باری آئی تو فرمایا عمر اپنی حدود میں رہو، خبردار کبھی نہ سمجھنا کہ میں تمہیں خلافت کے اہل لوگوں میں شامل کروں گا۔ خلافت کے اہل صرف وہ ہیں جو بدری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم زمین پہ ایک بدری بھی جب تک موجود ہے کسی کا حق نہیں ہے کہ خلافت لے، احد والا ایک بھی موجود ہے کسی کا حق نہیں ہے کہ خلافت لے۔ اسی لیے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے اختلاف پہ لوگ گئے اور لوگوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ آخری فرد ہیں جن کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے رکھا تھا، آپ چلیں اور خلافت لے لیں۔ اور سعد رضی اللہ عنہ مانے نہیں، وگرنہ امت کی تاریخ کچھ اور ہو جاتی۔ انہوں نے کہا نہیں، بس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اچھا مومن وہ ہے جو پرہیزگار ہو، خدا سے ڈرتا ہو اور بالکل خاموشی سے زندگی بسر کر لے۔ میرا طریقہ کار یہ ہے۔ اصولوں کی بات، انہوں نے ایک اصول طے کیا، ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصولوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ صرف صوفی ایسے ہیں جن کے اصولوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود اگرچہ الگ مسالک ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پورا رسالہ لکھا کہ دونوں مسالک در حقیقت ایک ہی ہیں۔ اصول کی بات ہوتی ہے، یہ جتنے میڈیا میں آتے ہیں اور تراویح نماز نہیں ہے اور تراویح کہاں سے ثابت ہے اور تراویح کدھر سے آ گئی، ہمارا اور ان کا اصول کا اختلاف ہے۔ یاد رکھو امامیہ جتنے ہیں، اثنا عشری جتنے ہیں، فقہ اثنا عشری جتنی ہے، اہل تشیع جتنے ہیں، ان کے ساتھ اور اہل حدیث حضرات کے ساتھ اصول کا ہمارا اہل سنہ کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع حجت ہے، دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے فیصلے اپنے زمانے میں کیے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کیے ہیں، مسجد نبوی میں ہوئے ہیں، شورا میں ہوئے ہیں، اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع
کسی مسئلے پہ اکٹھا ہو جانا اتنی بڑی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہ نہ کریں، ہم نہیں کریں۔ اہل السنہ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع کی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہ نہ کریں، ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے، اس حدیث پہ عمل نہیں کریں۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتے تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے اس کو کہ اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے، ان کی پیروی بھی کریں۔ انہوں نے کوئی چیز چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز تو وہ سمجھے ہوں گے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب نے 5ویں شادی کا کہا، مشہور صحابی تھے رضی اللہ عنہ، نام لینے میں بھی حرج نہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں حد جاری کروں گا اگر 5ویں، انہوں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کی تھی، انہوں نے کہا خبردار آئندہ ایسی بات کی، وہ ان کا حق تھا، ہمیں اس میں دخل نہیں دینا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، جانتے تھے طلحہ کہ اللہ نے کتنی سمجھ دی ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، اور بہت متعدد ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع حجت ہے، اور ہمارے اہل السنہ کے مخالفین چاہے وہ اہل حدیث ہوں اور چاہے وہ اہل تشیع ہوں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع کوئی چیز نہیں۔ یہاں پہنچ کے فرق پڑتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے نہیں ہمارے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہیں اور ان کے نزدیک 3 طلاق 1 ہے۔ جتنے اجماع جتنی اتفاق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کرایا تھا اپنے زمانے میں، یہ اس ساری چیزوں کے مخالف ہیں، کہتے ہیں توڑو اس اجماع کو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرایا تھا۔ اسی لیے تو 20 رکعتوں پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجماع کرا دیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھتے رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود دیکھتے رہے ہیں، ان کے سامنے ہوتا رہا، انہوں نے اس جماعت میں شرکت کی نہیں کی، اپنے الگ سے پڑھے، یہ الگ بات ہے۔ 20 تراویح اب بھی کوئی اپنی مصروفیات کی بنا پہ الگ پڑھتا ہے، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن 20 تراویح کے اس اجماع کو توڑا ہے امامیہ نے اور اہل حدیث حضرات نے، اصول کے اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع دلیل نہیں ہے، 3 طلاقوں کو توڑا ہے، اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجماع کرا کے گئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجماع ہو گیا تھا شراب کی حد پہ، شراب کی حد کو توڑا ہے انہوں نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجماع کرا کر گئے تھے پوری امت کا کہ دیکھو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، انہوں نے توڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل تشیع 3 انگلیاں کاٹنی ہے، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ 1 2 4 نہیں، 10 سے زیادہ مسائل ہیں جن پہ صحابہ رضی اللہ عنہ متفق ہو گئے، ان دونوں نے قائل حدیث حضرات نے بھی، یہ اصول کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے، وجہ اس کے پیچھے ایک اور بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مغفور تھے، بخشے ہوئے تھے، اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی پہ جمع نہیں کرتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گمراہ ہو جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی، لہٰذا ان کی نہیں سنی جائے گی۔ اسی لیے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں بس صرف کتاب و سنت۔ ہم کہتے ہیں کتاب و سنت اور مجتہدین کا اجتہاد، یہ ہے فرق۔ ہم کہتے ہیں اجتہاد حجت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کیا وہ دلیل ہے۔ اسی لیے خلافت راشدہ کا مسئلہ بھی اسی کے تحت آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، سب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی تو ہمارے نزدیک تو دلیل، اب کہتے ہیں وہ دلیل ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جم جانا، اجماع، سب کا اکٹھے ہو جانا حجت اور دلیل نہیں ہے تو اس کی زد جا کر پڑے گی ختم نبوت پہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا نا، سب کا اجماع تھا کہ وہ نبوت کا دعوے دار ہے، لہٰذا اس کو قتل کرنا چاہیے، تو پھر اجماع توڑ لو۔ خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ
وہ سب سے پہلا اجماع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا۔ وہ جب کہتے ہیں کہ نہیں اس کی زد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو اجماع کروایا ہے وہ اس پہ ختم نبوت، یہ ایک علمی بحث ہے۔ اس لیے جتنے بھی میڈیا میں شور مچا ہوا ہے نا، تراویح 10 ہیں کہ 12 ہیں کہ 20 ہیں کہ صرف حدیث سے آئے ہی نہیں ہیں، حضرت تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں آیا، یہ واجب کا لفظ حدیث میں آیا ہے، یہ قیاس کا لفظ حدیث میں آیا ہے، یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی تقسیم حدیث میں آئی ہے، یہ فرض اور واجب وتر واجب ہے یہ تقسیم حدیث میں آئی ہے، کہاں یہ الفاظ آئے؟ وحدت الشہود اور وحدت الوجود حدیث میں آیا ہے، یہ الفاظ نہیں آئے، یہ اصطلاحات امت نے بعد میں اختیار کی۔ اسی لیے جو صاحب کہتے ہیں کہ سرے سے نماز تراویح ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں صرف فرض نماز ایسی ہے جس پہ اللہ پوچھے گا، باقی سنتیں پڑھو نہ پڑھو، نفل پڑھو نہ پڑھو، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرض پہ بھی اللہ پوچھے گا اور سنت موقدہ کے ترک پہ بھی اللہ پوچھے گا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت جس پہ وہ عمل کرتے رہے، آپ نے فرمایا، اور کتنی شدید بات ارشاد فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک سنتی، جس نے میری موقدہ سنت کو چھوڑ دیا، لم ینل شفاعتی، قیامت میں میری شفاعت سے نہیں پہنچی۔ یہ تھوڑی سی محرومی نہیں ہے۔ جس ہستی کا فیض کرم اور جس ہستی کی شفاعت کی بارشیں جہنم میں کافروں تک کے کام آئیں گی، کافر جو نچلے درجے میں تھا اوپر کے درجے، اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نظر میں کوئی عزت احترام میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کی نظر میں ان جیسا معزز شخص کوئی نہیں دنیا میں، کائنات، وہ اکیلی ہستی ہے جس کو اللہ نے ختم نبوت کے مقام پر فائز کیا، اکیلی ہستی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صوفیہ کہتے ہیں ہزاروں سال اللہ کی صفت علم کی تجلیات پڑھتی رہی، اللہ کی صفت نور کی تجلیات پڑھتی رہی، شہود کی تجلیات پڑھتی رہی، اور اللہ کا اسم اعظم ایک ہے، اور اسم اعظم کی تجلیات فقط ایک ہی ہستی پہ پڑھی ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا جگرے والا آدمی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم دونوں رات کو نکلے، اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلو یہ جھونپڑیاں جہاں لگی ہوئی ہیں یہاں دیکھتے ہیں ان عورتوں بچوں کا کیا حال ہے، ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ایک عورت جھونپڑی کا پردہ اٹھا ہوا تھا اور تیر لے کے وہ دھاگے درست کر رہی تھی اور چرخہ کاٹ رہی تھی، اور چرخہ کاٹتے ہوئے وہ شعر پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو گئے ہیں اور موت نے ہم میں فاصلہ ڈال دیا ہے، کیا کوئی دن آئے گا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گی؟ کیا کوئی دن آئے گا جب جنت میں جا کے میں ان کی زیارت کروں؟ فرق مراتب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لو، اور تم میں سے کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے، فرمایا مجھے جنت میں بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھاگے اور ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا قسم کھاؤ اس پہ، میرا نام تو ان میں نہیں ہے، میں حضرت کی زیارت جنت میں کر سکوں گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین قسم کھاتی ہوں آپ زیارت کریں گے، باقی اس کے بعد میں کبھی بات نہیں کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، ان کی خدمت میں بیٹھنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ شعر سنے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں امیر المومنین بے اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونے لگے، اور جب ہچکیاں ان کی شروع ہوئی تو عورت نے دیکھا، وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے جو تم نے دعا مانگی ہے نا کہ اللہ تمہیں اور انہیں جمع کر دے جنت میں، عمر کو بھی شامل کر لو، اللہ تم دو کے ساتھ عمر کو بھی شامل کر۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھانی ان کے لیے دشوار ہو گئی، جا کے گھر لیٹ گئے، 20 دن تک لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عیادت کو آتے رہے، روتے رہتے تھے،
لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کو ہو کیا گیا ہے، بیمار کیوں ہو گئے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا تھا، بس میں جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ اور جدائی کے غم نے 20 دن کے لیے بستر پہ ڈالا۔ ایسے ہی نہیں لوگوں کو محبتیں تھیں، ایسے ہی نہیں تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس درجے کے لوگ ہیں، اس لیے ہم جتنے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تراویح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف فرض نماز پڑھو اور چھٹی، باقی نفل کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہ ہمارا اصول کا اختلاف ہے یار، اصول کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی زیارت نہیں ہو، اہل سنہ کا اصول ہے کہ اللہ کی زیارت ہو۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی نص یہ کہتی ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت میں کتنے ہی خوشگوار خوش و خرم چہرے اللہ کی زیارت کریں گے۔ سنو، اللہ کی زیارت کو سہ لینا کوئی آسان کام نہیں۔ آواز سن لینا آسان کام نہیں، فریکوینسی جتنی بڑھتی جاتی ہے کانوں کی تکلیف اتنی بڑھتی ہے۔ دوسرے کی فریکوینسی ایک حد تک پہنچ جائے کانوں پھٹ جاتے ہیں، پردے، خون بہنے لگتا ہے۔ دیکھنے کی بھی ایک حد ہے، وہ دیکھنے کی جو حد ہے قیامت میں اللہ کا دیدار اور رویت، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بڑی ہمت چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، مسلم ورلڈ آرڈر انہوں نے اپنے زمانے میں لکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دلی کے حکمران پوری امت کی قیادت کریں اور یہ کام کریں۔ علامہ اقبال اپنی جگہ پہ بڑے آدمی، لندن یونیورسٹی انگلینڈ میں 6 مہینے عربی پڑھاتے رہے۔ اللہ جب قیامت میں اپنی نعمتوں کا حساب لے گا نا تو شاید وہ اس کا بھی حساب لے کہ اقبال جیسا آدمی تم نے بھیجا تھا، تم نے کوئی عقل نہ کی۔ صرف سمجھانے کی غرض سے ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری سے اگر فرد زندہ ہوتا ہے نا مردہ، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے امت زندہ ہو جاتی۔ اتنے بڑے آدمی ہیں شاہ ولی اللہ۔ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ نماز کی پابندی اس لیے ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال دیں، اکھاڑے میں پہلوان کو، بچے کو 1 کلو لے کے دوڑو، 2 کلو لے کے دوڑو، 40 کلو اٹھاؤ، 80 کلو، آہستہ 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 ٹریننگ بڑھتی جاتی۔ ٹریڈ مل پہ بچے رننگ کرتے ہیں، اتنی 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 بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور رویت، اس کے لیے بڑا جگرا اور روحانی طور پہ ہمت چاہیے۔ یہ زندگی میں نماز جو پڑھی جاتی ہے یہ پریکٹس ہے۔ اگر نماز پڑھتے رہو گے تو روح میں اتنی صفائی آ جائے گی کہ قیامت میں یک بہ یک جو اللہ کی زیارت ہوگی تو سہ جاؤ۔ یہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹا سا نقصان نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق، جس دن معاملہ نہایت سخت ہو جائے گا، لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ اور کون سجدہ خدا کو اس دن نہیں کر سکے گا؟ اللہ نے فرمایا وَهُمْ سالمون، جو دنیا میں بالکل صحت مند اور ٹھیک تھے، یدعون الی السجود، بلایا جاتا تھا کہ ماتھا ٹیکو اللہ کے سامنے، سجدہ کرو، اور یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ قیامت کے دن بھی خدا نے کہا میں اپنی زیارت سے محروم رکھوں۔ قیامت کے دن جا کر اس غفلت کا انجام اور خمیازہ دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں رویت کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے اور تم سجدے میں گر جاؤ گے اللہ کو دیکھ کے، اللہ کی زیارت کے بعد، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں اور اربوں سال انسان مست رہے گا اس حسن میں، اس حسن میں۔ اب حسن دیکھتا ہے، ٹی وی کا ایک منظر دیکھتا ہے تو ایج کنارے پہ آ جاتے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کی زیارت کے بعد اربوں سال رہے گی، سجدے میں لوگ رہیں گے۔ اس دن کا وہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا
جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور جو منافق تھے کھڑے ہوں گے نا، آپ نے فرمایا کمر جھکے گی نہیں، کمر بینڈ نہیں ہوگی، نہیں جھکے گی، سیدھا جا کے ٹھک زمین پہ پیشانی ان کی لگے گی، اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو ہے نا فرض پڑھ لو اور یہ انہی کا موقف ہے، ہمارا اور ان کا اصولی اختلاف۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع حجت ہے، وہ کہتے ہیں حجت نہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے، لیکن اہل السنہ میں سے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی گمراہی پہ، اگر مان لیا جائے کہ ان کا اجماع حجت نہیں تو ختم نبوت اور خلافت صدیقیت پہ جا کر زد پڑتی ہے۔ سوچ لینا چاہیے کہ پھر انسان کیا کرے اور عقیدہ کیا ہوگا۔ بات تو کچھ اور کہنی تھی مگر اس طرف بات چل پڑی، آئندہ انشاءاللہ